طرح واقعہ ہوں آپ برداشت کر لیں؟ لیکن پاکستان میں سبھی بولی جانے والی زبان ایک دور چلی ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ فلمیں ہوں گی وہ سپر کسی کے سامنے قرآن پکڑ لیں تو اس کے سامنے راستہ روک دیے گئے. السلام علیکم، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں 50 منٹ میں. ہمارا آج کا موضوع نظام تعلیم کے حوالے سے ان دنوں اسلامیات کو کس جماعت سے پڑھایا جانا چاہیے، اس حوالے سے مختلف اخبارات میں آپ خبریں اور تبصرے تو دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ہم نے سوچا اسی موضوع پہ ہم گفتگو کریں، یہاں پہ جاننے کی یہ کوشش کریں کہ کیا اسلامیات کو پہلی جماعت سے پڑھایا جانا یہ لازم ہے، اور اگر پہلی جماعت سے پڑھایا جائے تو اس میں کچھ تبدیلیاں کی جائیں یا بالکل جس طرح کا کورس ہے اسی طرح سے اسی حالت میں اس کو رہنے دیا جائے. اس حوالے سے کچھ باتیں جو اور سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس خاص طور پہ مضمون کے حوالے سے اگر ہم پچھلے دنوں کچھ اور خبروں کو دیکھیں تو بعض علاقوں میں جس میں گلگت سر فہرست ہے، اس حوالے سے کچھ تنازع، کچھ جھگڑا، کچھ لڑائی، اور اتنی خوفناک لڑائی کہ اس میں کئی 100 افراد اب تک مارے جا چکے ہیں. اس پر یہ نظام تعلیم ان کو سوٹ نہیں کرتا اور اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے. میں آپ سے تعارف کرواتا ہوں اپنے پینلسٹ کا. سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب سید محمد عباس نقوی صاحب، سیکرٹری جنرل وفاق المدارس شیعہ پاکستان. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی صاحب، محتمم ہیں جامعہ نعیمیہ سے. اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، مختلف پروگرامز میں ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اسکالر ہیں. میں خیال میں اس سے زیادہ تعارف آپ کا کیا کروایا جائے. اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب احمد جاوید صاحب، ڈیپوٹی ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی. بہت شکریہ صاحب آپ صاحبان کا. نقوی صاحب، آپ ہی کے حوالے سے اگر میں گفتگو سب سے پہلے شروع کروں، یہ جو بات جس کی میں کر رہا ہوں کہ اسلامیات کا مضمون، گلگت میں جو سامنے جھگڑا ہمارے آیا وہ اس میں بھی ایک جو مذہبی منافرت سامنے دیکھنے میں آئی، مختلف اعتراضات تھے کہ اس سلیبس کو، اس کورس کو تبدیل ہونا چاہیے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں جو اس وقت رائج ہے، اس وقت جو اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے بارے میں، اور کیا اس کو پہلی جماعت سے ہی ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت کے حوالے سے بنیادی اختلاف یہی تھا کہ ایک مکتب فکر کے خصوصاً عبادات کو پریکٹیکل صورت میں دکھایا گیا تھا. اس حوالے سے اختلاف تھا کہ ایک مکتب فکر کا تو پریکٹیکل دکھایا جا رہا ہے اور دوسرے کا تھیوری بھی نہیں دکھائی جا رہی، جبکہ وہاں میجارٹی جو ہے وہ مکتب تشیع سے تعلق رکھتی ہے، فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتی ہے. ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یا تو مشترکات دینیات میں مشترکات اس میں اخلاقیات ہیں اور باقی مسائل ہیں وہ اس میں ہونے چاہیے. اگر پریکٹیکل ہے تو پھر دونوں طرف سے ہو، رکوع میں، سجود میں، وضو میں سب پریکٹیکل ہے تو پھر دونوں مکتبہ فکر کا ہو. اگر نہیں ہے تو پھر کسی کا نہ ہو، کیونکہ ایک طرف کا پریکٹیکل تو دوسرے لوگوں کو، دوسرے بچوں کو پریشان کرتا ہے اور وہ اپنے پیرنٹس سے، اپنے والدین سے جا کے سوال کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ پڑھا ہے، جبکہ ان کا نقطہ نظر مکتب کے حوالے سے اس کے مختلف ہے. تو اس میں اس وجہ سے اختلاف ہوا، اور اختلاف کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف نظر اچھی بات ہے، لیکن وہ افہام و تفہیم کے لیے ہو، دنگا فساد کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. دونوں مکتب فکر کو ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھ کے اس پر ایک اچھے انداز سے فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ہوا نہیں جان کے دیکھیے نا سینکڑوں لوگ مارے گئے، 200 سے بھی زیادہ کی تعداد ہے اور ابھی بھی صورتحال ایسی ہے جیسے بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آتش فشاں پہاڑ کے دھانے پہ بیٹھے ہوئے، کسی بھی وقت دوبارہ ہو سکتا ہے. کرفیو بہت زیادہ وقت جو ہے اس میں گزرا، کئی ماہ لگ گئے کرفیو کو دور کرنے میں. ابھی بھی تشدد کی کارروائیاں اکا دکا سننے میں، دیکھنے میں نظر آتی ہیں وہاں پہ. تو اسی حوالے سے یہ فرمائیے، یعنی یہ تو ہوا نا کہ اس بنیاد کے اوپر جھگڑا بڑھا، اور آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ ایک فرقہ جو ہے اس کی جو بھی یعنی جو اس کے ذہن میں تھا وہ اس کی شکل بہت خوفناک شکل میں سامنے آئی ہمارے. تو اسی حوالے سے یہ فرمائیے کہ پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامیات کا نظام، جیسے کچھ تجاویز جہاں پہ یہ بھی آئیں کہ کیوں نہ پھر اسلامیات کے مضمون کو یا تو تبدیلی کی جائے، اس میں کچھ ایسی، جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو دونوں کے لیے قابل قبول ہوں، وہ کیا ہو سکتی ہیں، پھر کیا تبدیلی آپ چاہیں گے؟ اس میں اخلاقیات کا موضوع ہے، بہت سارے موضوعات ہیں، معاشرتی موضوعات ہیں، اخلاقی موضوعات ہیں جن پر اسلام کا ایک نقطہ نظر ہے اور اسلام نے اس حوالے میں رہنمائی کی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادات جو ہیں اس کو الگ کر دیا جائے، وہاں سے نکال دیا جائے؟ نہیں، اگر عبادات ہو تو وہ عبادات کے حوالے سے ہو، پریکٹیکل صورت میں نہ ہو. پریکٹیکل صورت میں جو دکھایا جا رہا ہے اس کو الگ کر دیا جائے. اس کو الگ کر دیا. پریکٹیکل صورت میں دوسرا ذہن جو ہے وہ مشوش ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اس وجہ سے
سے وہ مشکل پیش آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہیں سے میں جناب ڈاکٹر صاحب سرفراز نعیمی صاحب آپ فرمائیے. تو یہ شکل آپ کے سامنے بھی ہے جو تصویر گلگت کی آپ نے بھی دیکھی ہوگی مختلف اخبارات میں بھی، اور یہ اعتراضات بھی، اس بارے میں فرمائیے. جی گزارش یہ ہے کہ ہر ملک کا اپنا اپنا ماحول، اپنے اپنے اثرات اور آبادی کے اعتبار سے وہاں پالیسیاں بنتی ہیں. جس ملک کے اندر جن افراد کی جس طبقے کی زیادہ اکثریت ہوگی، واضح بات ہے کہ اسی کو ترجیح ہے وہ دی جائے گی، اور جب منارٹی ہوگی وہ اپنے جتنے بھی عبادات وغیرہ جو چیزیں بھی ہیں وہ اپنے ہی لیے اپنے گھر کے اندر اپنے ماحول کے اندر اس کو وہ ترتیب دیتے رہیں گے. من حیث المجموع پاکستان کے اندر جو آبادی ہے وہ زیادہ اہل سنت والجماعت احناف کی ہے. کسی خاص علاقے کے اندر ممکن ہے کہ دوسرے طبقے کی آبادی بہت زیادہ ہو، لیکن جو ملک کی پالیسی بنتی ہے وہ من حیث المجموع بنتی ہے، وہ ہر مقام کی الگ الگ نہیں بنتی. اگر یہ صورتحال اگر آپ کریں گے تو پھر ملک کے اندر ہر مقام پر، ہر قریے میں، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں دیکھنا پڑے گا آپ کو کس کی آبادی زیادہ ہے. تو گویا کہ پھر آپ کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی. اس لیے یہ جو ماحول ہے یہ پیدا کرایا گیا ہے، یہ پیدا ہوا نہیں ہے. یہ اس لیے کہ جب کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے اس کے لیے پہلے ماحول تیار کیا جاتا ہے، ذہن تیار کیے جاتے ہیں، تاکہ اگلے قدم کو اٹھانے کے لیے ذہن تیار ہو چکا ہو، قبول کرنے کے تو وہ قبول کر لیا جائے فوری طور پر. میرے خیال کے اندر یہ گلگت کا جو واقعہ ہوا ہے یہ باقاعدہ منصوبے کے تحت کرایا گیا ہے، تاکہ اگلے قدم کو اٹھانے کے لیے آسانی جو ہے نا وہ پیدا کی جا سکے، اور لوگوں کا ذہن جب وہ تیار ہو جائے اس قدم کو اٹھانے کے لیے اس اعتبار سے کہ اس کی جو ہے وہ تائید کی جا سکے. وہ کیا قدم ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اب اس حوالے سے اب آپ دیکھیے کہ ایک نئی چیز سامنے آئی کہ آپ عبادات ہی کو ختم کر دیں اسلامیات میں سے، تاکہ مسئلہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تو اب وہ عبادات کا پہلو ہے وہ نکالنے کے لیے یہ حالات پیدا کرائے گئے ہیں. میرا موقف اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ 10-15 سال کے بعد جا کر عبادات سیکھنا شروع کرے. وہ جبکہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، مسند احمد حنبل کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مرو ابناءکم بالصلاۃ، تم حکم دو اپنے بچوں کو 7 سنین 7 سال کے اندر نماز پڑھانا سکھا دو. تم 7 سال کا بچہ جو ہے وہ پہنچتا ہے تقریباً دوسری کلاس کے اندر. یہ تو گویا کہ دوسری کلاس کے اندر اس کا پریکٹیکل جب وہ اس کا آغاز ہو چکا ہوگا. یہ اس لیے اس کو ایسا کیا جا سکتا ہے، اگر دونوں طبقات کو خوش کرنا مقصود ہو تو پھر اس میں دونوں کو دونوں جو فزیکلی عبادات کا طریقہ کار ہے دونوں کو ذکر کر دیا جائے اس علاقے کے اندر کہ اہل تشیع کے ہاں نماز اس طرح ادا کی جاتی ہے اور اہل سنت کا جماعت اس طرح ادا کی جاتی ہے، تاکہ کسی قسم کی تفریق جو ہے وہ نہ ہو سکے، جو اپنا پڑھنا چاہے وہ پڑھتے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس واپس آؤں گا دوبارہ. ایک بریک چھوٹی سی مجھ کو لینی ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا اس صورتحال میں بھی ایک بچہ جو چھوٹے ذہن کا ہوتا ہے جب وہ دونوں طریقے کار دیکھ رہا ہوگا تو کیا کنفیوژن کچھ اور نہیں بڑھ جائے گی؟ اور پھر خاص طور پہ یہ بھی سوچا جانا چاہیے کہ ہمیں اس کی اخلاقی قدروں کو بھی مضبوط کرنا ہے. اس حوالے سے کیا کچھ تبدیلی نہیں کی جا سکتی؟ اس کی طرف آئیں گے بعد میں. ایک اجازت دیجیے بریک کے لیے. السلام علیکم دوبارہ حاضر بریک کے بعد. جناب نعیمی صاحب یہ فرمائیے، مطلب ہم کوشش تو یہ کر رہے ہیں نا، چھوٹے بچے کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی فرمائیے کہ عمومی طور پہ جو نماز پڑھنے کا طریقہ کار ہے یا تمام جو بنیادی اس کے وہ اصول ہوتے ہیں وہ تو ہم گھر میں اپنی والدہ سے اپنے والد سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ لازم ہے کہ اسکول میں بھی اس کو ضرور کیا جائے؟ جب ہم نے یہ طے کیا کہ پاکستان ایک مملکت اسلامیہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، مملکت کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ صلاۃ نظام یعنی نظام صلاۃ قائم کرے، نظام زکوٰۃ قائم کرے، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کے لیے حالات مہیا کرے. وہ یہ تو حکومت کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ان چیزوں کا اہتمام کرے. وہ اب بڑا مسئلہ یہ کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو پھر تو پورے کے پورے معاشرے کے اندر ہمارے یہاں مختلف طبقہ فکر ہیں، اور ہر گھر کے اندر بچہ جو ہے وہ جب گھر میں جاتا ہے وہاں کچھ اور انداز دیکھتا ہے نماز پڑھنے کا، جب کتاب دیکھتا ہے وہاں کچھ اور ہے. تو کوئی کنفیوژن آج تک ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے. یہ ایک تخیلاتی چیز ہے کہ تخیلات کے اوپر ایسا کنفیوژن ہو سکتا ہے، لیکن جب کہ خود پورے معاشرے کے اندر کئی سال سے یہ چیز پریکٹس چلی آ رہی ہے تو کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا. دو باتیں میں جاننا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ مطلب بہرحال اسلام دین ہے محبت کا، مطلب یہ ہم سب جانتے ہیں، دوسرے کا خیال کرنے کا، اتنے جتنے بھی طبقات ہیں ہر ایک طبقے کا خیال رکھنے کا. اگر ایک اس بنیاد کے اوپر 200 سے زیادہ لوگ مارے جائیں ایک علاقے میں، اور اب بھی خدشہ ہو کہ اور بھی زیادہ ہلاکتیں ہو سکتی ہیں اگر ذرا سی کوئی ایسی صورتحال خراب ہوئی پھر تو اس حوالے سے
اور دوسری بات جیسے میں نے عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو چیزیں ہیں یعنی عبادت اسکول میں ہم نے آج تک کبھی نہیں سیکھی. میں اپنے بارے میں بھی کہوں کہ میں نے اسکول سے نہیں سیکھا. میں نے عبادت کس طرح سے کرنی ہے گھر ہی میں سیکھا. والد جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں انہیں کو دیکھ کے میں نماز پڑھ رہا ہوں. والدہ نے جس طرح سے بتایا کہ اس طرح سے اس لفظ کا تلفظ ہونا چاہیے, اس آیت کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے, اسی طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں. تو چاہے اہل تشیع ہوں یا کوئی اور فرقے سے ہوں, یہ تمام چیزیں تو وہ گھر میں سیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس پہ زور دینا مطلب جو ہے وہ کیا؟ اگر گھر میں سیکھ رہے ہیں تو کیا بہت سی باتیں جو گھر میں سیکھتا ہے تو کورس میں شامل کیوں کی جاتی ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو پھر کورس میں وہی بات ہے جو گھر میں نہ سیکھے, اس لیے کہ پھر ریپیٹیشن ہو جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بہت سی باتیں ہم سیکھتے ہیں, گھر میں بھی سیکھتے ہیں اور اس کو کتاب کے اندر بھی سیکھتے ہیں, اس کو لٹریچر کے اندر بھی سیکھتے ہیں, مختلف مقامات پر سیکھتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسے فرق کی بات نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کا موقف ہے, جتنا میں جان پایا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ عبادات کا حصہ اسی طرح سے رہے, صرف یہ ہے کہ زیادہ زیادہ دوسرا فرقہ جو ہے جن علاقوں میں ہے وہاں اس کے مطابق کر دیا جائے. بہت بڑے تبدیلیاں کرنی پڑیں گی سلیبس میں, لیکن جاوید غامدی صاحب کی طرف میں ملک کے اندر ہوتی رہتی ہیں اور مختلف مقامات پر ہوتی رہتی ہیں, تبدیلیاں کا دور چلتا رہتا ہے. تو ہر علاقے میں میں وہ دیکھنا پڑے گا. غامدی صاحب کی طرف چلتا جناب. جی جناب فرمائیے, اپنی رائے دیجیے اس بارے میں. میں پہلے تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بچے کی تعلیم کے کیا ذرائع موجود ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہمارے مسلمان بچوں کو ان کے والدین نماز بھی سکھا دیتے ہیں, ایمانیات کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں. بچہ جب ذرا شعور کی عمر کو پہنچنے لگتا ہے تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارا ایک پروردگار ہے, تمہارا ایک پیغمبر ہے. اسی طرح سے ہماری تاریخ کے کچھ واقعات بھی کسی نہ کسی درجے میں وہ سن لیتا ہے. ایک دوسرا غیر رسمی ذریعہ ہمارے علماء ہوتے ہیں, وہ بھی معاشرے میں ہیں, ان کا گھروں کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو یہ روایت ہے کہ عام طور پر بچے کو چھوٹی عمر میں قرآن پڑھنے کے لیے کسی قاری صاحب کے سپرد کر دیا جاتا ہے. وہ بھی کچھ نہ کچھ اس کو دین کے معاملے میں بتا ہی رہے ہوتے ہیں. اب آپ کے یہاں میڈیا نے بھی یہ حیثیت آخر حاصل کر لی ہے کہ بچے اس کو دیکھتے ہیں. اس میں بھی ظاہر مذہب زیر بحث ہوتا ہے, مذہبی تعلیمات زیر بحث ہوتی ہیں. تو یہ غیر رسمی ذرائع تو تعلیم کے موجود ہی ہیں اور یہ ہمارے یہاں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں. ان میں کچھ نہ کچھ تبدیلی, تغیر, تمدن کی تبدیلیوں اور تغیرات کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ جب بچے کو آپ اسکول میں بھیجتے ہیں تو وہاں اس کو تعلیم میں کیا مسائل پیش آتے ہیں. اسلامیات کی تعلیم کے معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 مسئلے بڑے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں. پہلے ان کو سمجھ لینا چاہیے, اس کے بعد شاید پھر ہم یہ سمجھ سکیں کہ حل کیا ہوگا. پہلا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ مذہب کی تعلیم کس لیے دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تہذیب نفس, انسان کو انسان بنایا جائے, اس کو ان بنیادی اقدار سے واقف کیا جائے جو انسانیت کا شرف ہے. اسے یہ معلوم ہو کہ لوگوں سے کیسے ملنا ہے, اختلاف کے آداب کیا ہیں, بات کیسے کرنی ہے, ماں کا کیا, باپ کا کیا حق ہے, خالق کا کیا حق ہے, رشتہ دار کیا ہوتے ہیں, کاروبار کیا ہوتا ہے, اس میں جھوٹ دیانتی کیا ہے, دو فریب کیا ہے, اس سے بچنے کے آداب رسوم کیا ہیں. یہ چیزیں ہیں کہ جو اصل میں تہذیب نفس کا ذریعہ بنتی ہیں. اور یہ چیزیں اگر اس کی شخصیت کا حصہ نہ بنے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ایک ایسا جانور پیدا کر دیتے ہیں کہ جو کھاتا ہے, پیتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے. ممکن ہے کہ کچھ مذہبی تعلیمات بھی بعد میں وقف کر لے, لیکن اس کی انسانیت کی تعمیر اور تطہیر ہوئی نہیں ہوتی. یعنی اس کے نفس کی تہذیب کر کے جیسے اس کو ایک مہذب, ایک شائستہ انسان بننا چاہیے, وہ نہیں بن پاتا. جس کو قرآن مجید نے کہا تھا نا کہ پھر اس کی صورت ایسی بن جاتی ہے کہ گویا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی سکھانا چاہتے ہیں اس کے مقصد کے بارے میں آپ واضح ہوں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب آپ مذہب سکھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو دین کی کوئی تعبیر زیر بحث آ جائے گی. جس مسئلے کی طرف مولانا نے اشارہ کیا, کوئی شیعہ ہوگا, کوئی سنی ہوگا, کوئی اہل حدیث ہوگا, کوئی حنفی ہوگا, کوئی شافعی ہوگا. اس سے آگے بڑھ کر پھر دین کو کیسے دیکھنا ہے اس میں بھی اہل علم کے مختلف نقطۂ نظر ہوں گے. بچہ گھر میں بھی کچھ سنے گا, اپنے علماء سے بھی کچھ سنے گا, کتاب میں بھی کچھ پڑھے گا. تو دین کی تعبیر کا جب مسئلہ زیر بحث آئے گا تو دیکھیے پھر حل کیا نکلے گا. حل یہ نکلے گا کہ آپ اس میں سے ہر وہ چیز نکالتے چلے جائیں جس میں ادنا درجے میں بھی کوئی اختلاف ہے. آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ چند مبہم اور چند مجمل باتیں اس کے اندر رہ جائیں گی, کیونکہ آپ قدم قدم پر یہ دیکھیں گے کہ اچھا اس سے فلاں کی جبین پر شکن نہ پڑے, فلاں ناراض نہ ہو, فلاں یہ خیال نہ کرے کہ اس میں ہمارے نقطہ نظر کو صحیح طریقے سے نہیں بیان کیا گیا. نماز کا طریقہ نکال دیجئے, یہاں سے بات شروع ہوگی اور ہوتے ہوتے آپ یہ دیکھیں گے کہ ایمانیات تک پہنچ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں شیعہ حضرات ہیں مثال کے طور پر, ان کے دین کے اصول میں بھی عدل اور امامت شامل ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تعلیم بھی بچے کو دینی چاہیے. تو دین کی تعبیر کا مسئلہ جیسے ہی آپ اسلامیات کی کوئی کتاب لکھنے بیٹھتے ہیں یا کوئی نصاب بنانے بیٹھتے ہیں, دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے. تیسری بڑی چیز یہ ہے
کہ مذہب کی تعلیم یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو ایک بڑی برتر سطح پر دیا جائے. یعنی ایک چیز ہے اس کا کانٹینٹ کیا ہے, آپ بات کیا بتا رہے ہیں, دوسری چیز ہے آپ بات کیسے بتا رہے ہیں, کس استدلال کے ساتھ بتا رہے ہیں. اس وقت ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ بچہ جیسے ہی شعور کو عمر کو پہنچتا ہے, مذہب پر بے شمار اعتراضات اس کے سامنے آتے ہیں, وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ جاتا ہے, وہاں بہت سی ویب سائٹس ہیں جو اس کے ذہن میں زہر ڈالنا شروع کر دیتی ہیں. یہ اعتراضات کی, سوالات کی ایک دنیا ہے, ایک خارزار اس کے دماغ میں اگ پڑتا ہے. اچھا, اس موقع کے اوپر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے مذہب اس طریقے سے آئے کہ وہ محسوس کرے کہ میں ایک برتر چیز کا مطالعہ کر رہا ہوں. آپ جب نصاب بنانے بیٹھتے ہیں تو اس کو لکھنے کے لیے شبلی نہیں ہوتے, اس کو لکھنے کے لیے سید سلیمان ندوی نہیں ہوتے, اس کو لکھنے کے لیے انور شاہ کاشمیری نہیں ہوتے, ابوالعلا مودودی اور امین احسن اصلاحی نہیں ہوتے. اس کو لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں جو اساتذہ ہیں مختلف جگہوں کے اوپر, اور ان کے اوپر بھی یہ تلوار آپ نے لٹکا رکھی ہوتی ہے کہ وہ بات کیجیے جس میں کوئی اختلافی بات نہ ہو, بس مجمل قسم کی بات. ایک بریک لے لیتا ہوں. میرے خیال میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیجیے گا. پھر اس کے بعد کے اساتذہ جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری, اسکول میں جب اسلامیات کا سبجیکٹ ہم اس کو پڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں اس سلیبس کے ساتھ, تو ایک بہت بڑی ذمہ داری اس پہ عائد کر رہے ہیں. اگر تھوڑا سا اساتذہ کی صورتحال کو دیکھا جائے تو کیا یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے وہ تیار بھی ہیں یا نہیں, اس کی طرف بھی اشارہ کیجیے گا. لیکن ابھی چھوٹی سی بریک کے لیے اجازت دیجیے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہم آپ. السلام علیکم, دوبارہ بریک کے بعد. جناب غامدی صاحب یہ فرمائیے, ایک تو آپ نے جو کورس سلیبس ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا, اس میں کچھ ضمنی باتیں مطلب آ گئی. مطلب میں کم از کم خود بھی اسی طریقے تعلیم سے پڑھ کے مطلب میں اپنے بچے کو بھی دیکھ رہا ہوں, دوسروں کو بھی دیکھ رہا ہوں, گھروں میں بھی عام طور پہ ہوتا ہے کہ بس پاس کرنے کے لیے اس کو کسی طرح سے کچھ چیزیں رٹا لگوا دو, یہ ہو جائے, اس کے بعد میں اس سے زیادہ احترام اسلامیات کے سبجیکٹ کا میں نے نہیں دیکھا. بدقسمتی ہے یہ ہماری. اور پھر استاد بھی اس کو اسی طرح سے مدرسے میں عموماً دیکھا جائے یا اسکول میں دیکھا جائے, سب سے کمزور ٹیچر جو ہے گورنمنٹ اسکول میں تو پھر شاید ڈگری بھی ہو, سب سے کمزور ٹیچر کو پکڑ کے لگا دیا جاتا ہے کہ تم یہ کورس پڑھا دو, یہ سلیبس پڑھا دو. تو اس صورتحال میں پھر اور کیا کیا جائے گا؟ جی مجھے اجازت دیجیے, اگر تو میں اجازت کروں کہ میرے نزدیک یہ 3 بنیادی مسئلے ہیں. یعنی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو مذہب کا اصل مقصد ہے وہ اس سے حاصل نہیں ہوتا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں اس میں دین کی تعبیر کے سنگین مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آپ اجمال اور ابہام تک پہنچ جاتے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس سطح پر آپ اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں دور جدید میں اس سے بہت بلند تر سطح پر اس کو سامنے آنا چاہیے, ورنہ اسلامیات اس کے لیے در حقیقت چند معلومات کی چیز ہوتی ہے جو وہ حاصل کر لیتا ہے, کسی برتر جگہ سے وہ مذہب کو نہیں سمجھ پاتا. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پھر اس کے بعد رہی صحیح کسر استاد پوری کر دیتا ہے. اس لیے کہ جو اساتذہ وہاں مقرر ہوتے ہیں وہ بھی جس طریقے سے اس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں بس کچھ معلومات اس کو وہ دے دیں گے, کسی حد تک کچھ چیزوں سے واقف کرا دیں گے, ان کا اپنا کردار, ان کی اپنی سیرت, وہ اسلام پر گفتگو کر رہے ہیں, کیا فہم ہے, کیا بصیرت ہے, بچہ کچھ سوالات کرے گا, ان سوالات کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں. یہ میرے نزدیک بڑے مسئلے ہیں. اب ان مسئلوں کو ہمیں حل کرنا ہے تو یہ جذبات سے حل نہیں ہوں گے. میں نے اس کے لیے جو تجویز پیش کی اور جس کے اوپر بہت بحث بھی شروع ہو گئی, وہ تجویز یہ تھی کہ ہمیں پہلے مذہب کے اس حصے کو نکال لینا چاہیے جس کا تعلق اخلاقیات سے. ابھی دیکھیے مولانا نے بھی یہی بات کہی, انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ مذہب کے اندر جو اصل بنیادی چیز ہے, آپ دیکھیں ایمانیات کے مسائل ہیں, اخلاقیات ہے, اس کے بعد عبادات ہے, معاملات ہیں, تو آپ اس میں سے اخلاقیات کا حصہ نکال لیجئے اور اس سے بچے کی ابتدا کیجئے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں مکتبی تعلیم میں سادی کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل تھی. کریمہ سے ہماری تعلیم شروع ہوتی تھی. آپ جانتے ہیں اس کے مباحث کیا ہے؟ اس کے مباحث یہ کہ تواضع کیا چیز ہے, سخاوت کیا چیز ہے, بخیلی کیا چیز ہے. یعنی وہ اخلاقی چیزیں وہ چھوٹے چھوٹے اشعار میں بچے کے ذہن کا حصہ بن جاتی ہیں. مطلب پہلی مجھ کو یاد ہے جو ہم نے بھی وہاں سے شروع کیا, بادشاہی راشو نظم کے بخشتہ نصیرے اشاعت کر ایک بادشاہ نے حکم دیا اپنے وہ جو قتل کا, اور وہاں پہ جو بات آتی ہے بنیادی طور پہ وہ یہی ہے کہ احسان کرنا چاہیے. یعنی چھوٹا سا اگر اس نے وہ تو یہ کہا کہ اگر ہلکا سا جھوٹ بھی بول کے کسی پہ احسان کرنا چاہو تو وہ بھی کر دو. مطلب احسان کے, عدل کے, انسانوں کے ساتھ معاملات کے مباحث یہ گویا پہلے مقدم کر دیں. یہ مذہبی کا حصہ ہے. یعنی آپ مذہب کو پڑھانا چاہتے ہیں تو کہاں سے شروع کریں؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ 5ویں جماعت تک آپ کو اس کے اوپر پورا زور دینا چاہیے, یہی چیزیں پڑھانی چاہیے. جب ایک انسانی شخصیت کی تشکیل ہو جائے گی اس کے بعد پھر کیا کیجیے, میں نے عرض کیا تھا کہ 6ٹھی جماعت سے اس کے بعد آپ عربی زبان کو لازم کر دیجیے. ہمارے بچے قرآن مجید کو براہ راست پڑھنے کی پوزیشن میں آ جائیں, اور جب آپ عربی زبان کو لازم کر دیں گے اس میں یہ ہدف بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بولنا سیکھیں یا وہ لکھنا سیکھیں, کمپریہنشن ہو جائے. جب وہ سیکھ لیں تو قرآن کو آپ نصاب کی کتاب بنا دیجیے. ایک ریڈر کے طور پر 12ویں جماعت تک بچے قرآن پڑھ لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ایسی کتاب آپ نصاب میں داخل کر رہے ہوں گے جو نہ شیعہ ہے, نہ سنی ہے, نہ اہل حدیث ہے, جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں ایمان بھی آ جائے گا, عبادات بھی آ جائیں گی, پورے دین کی تصویر بھی آ جائے گی. قرآن جیسے اس کو پیش کرتا ہے اس سے بہتر کوئی صورت پیش کر رہنے کی ہو سکتی, اور ہم ایک ایسی نسل پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو اللہ کی کتاب سے براہ راست واقف ہوگی. اور پھر اس کے بعد کسی مولوی کے لیے, کسی مذہبی رہنما کے لیے اگر وہ کوئی غلط بات کہتا ہے تو لوگوں کو گمراہ کرنا آسان احمد جاوید صاحب سے شامل ہوئی ہے. ایک تو جو پہلی بحث ہے اس کے بارے میں پھر تجاویز جو ہے اس حوالے سے بھی بات فرمائیے. جی
جی ہاں، میں جو بات شروع کرنے والا تھا وہ یہ کہ ہم تعلیم کے نظام میں جس طرح معاشرہ اپنی بنیادی علمی اور نفسیاتی اقدار کے ساتھ شریک ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ اپنی تمام قوتیں نظریات سے وابستگی کی لوز کر چکا ہے. مطلب اس کے اندر مجموعی طور پر اور اس کے افراد کے اندر سیلف ٹرانسینڈنس کی کوئی بھی نظریاتی قوت اور سکت باقی نہیں رہی، تصور کی سطح پر بھی، عمل کی سطح پر بھی. تو ایک اندر سے بالکل مرجھایا ہوا معاشرہ اپنے لیے صرف نظام تعلیم کی تبدیلی کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ اس تبدیلی کو نسبتاً زیادہ گہرا اور نسبتاً ہماگیر ہونا چاہیے. میں اس پس منظر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ کہ تعلیم کا بچوں کی سطح پر، مطلب 5ویں 6ٹھی جماعت تک تعلیم کا نصاب بناتے ہوئے، تعلیم کے بارے میں تصورات تشکیل دیتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ تعلیم کی قبولیت کا سارا کانٹینٹ تہذیبی ہوتا ہے. بچے کے لیے تعلیم کی قبولیت ایک تجربہ اور احساس ہوتا ہے، اس کے اندر اسے کانسیپچولائز کرنے کی صلاحیت ابھی نہیں پیدا ہوتی. تو بچوں کے لیے جب آپ کوئی نظام تعلیم خواہ کسی بھی مقصد کے تابع رکھ کے بنائیں، اس میں پہلی چیز ان کی کنڈیشننگ دیکھنی ہے کہ بچہ سیکھنے کا عمل جو ہے کچھ بننے کے لیے کرتا ہے. اس کے اندر سیکھنا کچھ بننے کا ذریعہ ہے، کچھ جاننے کا ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آبجیکٹس کو تصور کی شکل میں ریفارم کرنے کی ابھی صلاحیت نہیں پیدا کرتا، بلکہ وہ نون آبجیکٹ سے، مطلب نون بچے کی سطح پہ کہہ رہا ہوں کہ نون آبجیکٹ سے وابستگی کی صلاحیت اپنے نفس کی پیورٹی کے ساتھ کرتا ہے، یعنی احساس کی سطح پہ. تو بچے کے یہاں جاننے کا کوئی بھی عمل اس کی شخصیت کی تشکیل میں اس وقت تک کارآمد اور مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کے لیے جاننے اور سیکھنے کے پورے نظام کو پرکشش نہ بنا دیں. جیسے جاوید صاحب فرما رہے ہیں، بلکہ اس پر شاید سب کا اتفاق ہے کہ بچے کی تعلیم کی ابتدا اس کی شخصیت کی اخلاقی بنیادیں استوار کرنے سے ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اخلاقی تشکیل، جو شخصیت کی اولین اخلاقی تشکیل جو ہے وہ سکھانے کا موضوع نہیں ہے. وہ بچے کے ساتھ اپنی زندگی کو شیئر کریں. یعنی آپ کا معاشرہ کسی طرح سپورٹو نہیں ہے کہ کسی بھی اخلاقی تشکیل کو وہ ممکن بنا سکے عمل میں اور مزاج میں. تمام بڑی چیزیں ہمارے نزدیک چند رٹے ہوئے تصورات بن کے رہ گئے ہیں، جس سے ہماری لا تعلقی کا یہ عالم ہے کہ ان سے ہماری علمی وابستگی بھی اب نہیں رہی. علمی اور وہ مطلب عملی اور حالی تو دور کی بات. اتنی مایوس کن صورت حال. اگر آپ اجازت دیجیے میں دو باتیں صرف آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جیسے دونوں علماء کرام جو ہیں، یہ بات تو آپ کے سامنے بھی ہوگی کہ ایک اختلاف بہت بڑا پیدا ہوا اور اس اختلاف نے بہت خونی شکل اختیار کر لی کہ جیسے 230 یا اس سے بھی شاید زیادہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے گلگت میں. ایک بہت عرصے تک کاروبار مفلوج ہوا. ایک علاقہ جو انتہائی پرسکون علاقہ ہوتا تھا، جہاں پہ ٹورسٹ کی وجہ سے بے پناہ ریونیو آتا تھا، بہت زیادہ پاکستان میں زر مبادلہ آتا تھا، وہ ٹورسٹ نے وہاں کا رخ جو ہے وہ کرنا بند کر دیا. ایک شکل جو پاکستان کے سامنے ابھر کے آئی وہ بہت ہی خوفناک تھی. لیکن اب یہ ان کا فرمانا یہ ہے کہ عبادات کی وہ دونوں شکلیں جو ہیں وہ سامنے کر دی جائے، تو کیا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے اس میں، کہ جب آپ کا موقف دلیل کے بجائے ضد پر قائم ہوگا تو اختلافات کی یہی شکل بنے گی. اچھا اگر آپ اجازت دیجیے ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. ایک چھوٹی سی اجازت دیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے. السلام علیکم دوبارہ. جی بریک کے بعد جناب اپنی بات فرمائیے. آپ تو
دین میں اختلاف طے کرنا بالکل انہی اختلافات کو طے کرنے کے برابر جیسا اور برابر ہے جو مطلب دنیاوی امور میں پیش آتے ہیں کہ اپنے صحیح ہونے کی دلیل لاؤ. یہ نہ کہو کہ جیسا میں ہوں میری صورتحال کو میرے مطابق رکھو. تو میں ایک صورتحال کریٹ کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس اس کے نفاذ کی طاقت موجود ہے, اس کا نفاذ میری ذمہ داری ہے. اب اس دائرۂ نفاذ میں آنے والا اگر کوئی شخص اپنی پرانی عادت یا اپنے بعض معتقدات کی وجہ سے اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو وہ اس نظام میں رہتے ہوئے اپنے اختلاف کو یا اپنے عدم شمولیت کو جسٹیفائی کر کے دکھائے. جب ہم اس پہ اڑے رہیں گے کہ کیونکہ ہماری نماز ایسی ہے اور کیونکہ مولانا کی نماز ایسی ہے اور ان میں سے کوئی شخص بھی نماز کا طریقہ چھوڑنے نہیں جا رہا, تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ کلیش اینڈ لیس ہے. اس صورت کو دبائیں گے تو وہ دوسری صورتیں برآمد. آخری بات یہ فرما دیجیے کہ جو جاوید صاحب نے جیسے سجیشن دی کہ اگر کرنا ہی ہے تو سعدی کے حکایات سے شروع کر دیا جائے, اخلاقیات کی بات کی جائے اور پھر پانچویں چھٹی جماعت سے. اس میں تھوڑا سا میں مطلب یہ کہ اب یہاں باتیں تنوع کے اعتبار سے ہیں ایک دوسرے سے جدا, اس میں اختلاف کی گنجائش کم ہے. تنوع ہے یہ کہ میری نظر میں بچے کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے. بچے کے اندر اصول وابستگی کا ہوتا ہے, وابستگی جو عنوان کے ساتھ ہو. تو اسلام کا مطلب اگر میں اسلام کے پرسپیکٹو سے دیکھوں گا تو بچے کو بندگی کے موقف پر قائم ہونے سے مانوس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اخلاق بہت ٹرکی چیز ہے, بہت خطرناک چیز ہے. محض اخلاق مجرد جو ہیں وہ مذہب کی ضرورت کو قبول کرنے کے قابل نہیں چھوڑتے اگر اخلاق کو ہم دینی عنوان سے علیحدہ کر کے سکھائیں گے. میری نظر میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے بچے کی ایک اخلاقی تشکیل کا سامان کریں اور اس کو یہ باور کروائیں کہ اس کا اوریجن تمہارا دین ہے جس کا علم تم آگے چل کے انشاءاللہ اپنے شوق سے حاصل کرو گے. ٹھیک ہے. دوسرا جو بہت بڑا ہمارے یہاں نقص ہے وہ ہے کہ بچے کی شخصیت کی جمالیاتی نشو و نما کے سب راستے روک رکھے ہیں. بچہ جب تک جو آبجیکٹ ٹو بی نون ہے اس کو آپ پرکشش نہیں بنائیں گے اس کی طرف راغب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو جمالیاتی کشش ہے یہ دینی اعتبار سے میری رائے میں دین کے لیے بعض معروف ذرائع سے زیادہ مفید اور مؤثر اور بامانی ہے. جمالیاتی تشکیل کا کیا طریقہ ہے کہ اخلاقی کشش میں آپ اسے بعض مبنی بر خیر رویوں کی طرف راغب کرتے ہیں. جمالیاتی کشش میں آپ اسے لفظ سے متعلق ہونا سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لفظ کے خزانے کو ایکسپلور کرنا, لفظ کی اثر اندازی کو محسوس کرنے کی قابلیت اس میں پیدا کرتے ہیں. تو یہ اگر ہو جائے تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد ساری چیزیں ثانوی اور اختیاری اور انشاءاللہ ایک ہائر پلین پر ہونا ان کا ممکن ہو جائے گا. ہمارے یہاں بچے کے جمالیاتی مستقبل کا کوئی لحاظ نہیں ہے. ہمارے یہاں جو بھی تعلیم ہے بے ڈھنگے طریقے سے اس میں کشش نہیں پیدا کی جائے. اگر آپ اجازت دیجیے کچھ سوالات میں لے لیتا ہوں یہاں سے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ فرمائیے. پہلے اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم نے اخلاقیات کو ان تمام چیزوں کو محدود کر دیا اسلام کے ساتھ, جبکہ ہم یہی تعلیم جو ہے مختلف موضوعات کے دیگر بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہماری جتنی کتابیں انگریزی کی ہیں ہم انگریزی کے اندر بھی ایسی کہانیاں لا سکتے ہیں جس سے کہ اخلاقیات بھی ملے, باقی اچھی چیزیں بھی اسی کے اندر شامل کر دی جائیں. اصل مقصد انگریزی سیکھنا ہے, وہ ہم کسی بھی طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ کی کتابیں اردو کی ہیں, اردو کے اندر جو آپ کہانیاں لا رہے ہیں جو مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں اس کے اندر بھی تمام ایسی چیزیں جس کا تعلق معاشرے کے اصلاح کے ساتھ ہے وہ بھی ہم لا سکتے ہیں. اس لیے ہم صرف اس کو محدود نہ کریں اسلامیات کے ساتھ, بلکہ اخلاقی تعلیمات, اصلاحی تعلیمات اور وہ جو کہ پرامن مقاصد کے لیے حاصل کی جا سکتی ہے اس کو ہم اس کو اور پھیلا دیں. اس کو ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے نا جیسے مطلب ہماری جو جو صاحبان ہیں ان کا جو فرمانا ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جو اختلافی مسئلہ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے پہلے. یعنی اگر عبادات کی ان اشکال جو بھی بنائی گئی ہیں جو
اس کا پریکٹیکل فارم میں دکھایا گیا اس کو نکال لیں اور اس کی بجائے ان چیزوں کو ایڈ کر لیں. تو اس پہ کیا آپ ایگری نہیں کریں گے پھر مطلب؟ اور جو جاوید صاحب کی سجیشن ہے اس کے بارے میں بھی غور کیجیے کہ اس کے بارے میں آپ پھر کیا اس کو اور مزید اچھے انداز سے بھی اس کو یعنی آپ اس کا مطلب پہلے ہی ایگری کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جس ملک کے اندر جس کی بھی اکثریت ہے جیسے ایک بین الاقوامی قانون ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے گا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ خاص مقاصد کے لیے یہ چیزیں پیدا کرائی جاتی ہیں تاکہ آہستہ آہستہ جو ہے ایک منفی ذہن تیار کی جائے اور پھر اپنے مقاصد پورے کریں. اس کا مطلب آپ ان کی رائے سے اتفاق نہیں اس سے اتفاق نہیں کرتے. اچھا جی کوئی سوال یہاں سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ غامدی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ذرا اخلاقیات کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی، یہ اگر آپ ڈیٹیل سے بتاتے ہیں تھوڑا سا. اخلاقیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش کے روابط کے ساتھ اپنے رویوں کو سمجھتا ہے. یعنی وہ خالق کا تصور رکھتا ہے تو خالق سے اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کے ماں باپ ہیں تو ان سے اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اعزاء اقربا ہیں تو ان سے ان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے. اس نے کل کو سیاست معیشت معاشرت کے میدان میں کوئی کام کرنا ہے تو وہاں روابط کی کیا نوعیتیں ہوں گی، آداب کیا ہیں، حدود کیا ہیں، بات کیسے کرنی ہے. آپ جب بچہ ذرا سا سیکھنا شروع کرتا ہے آپ کہتے ہیں بیٹے گالی نہیں دیتے، آپ غلط بات نہیں کرتے. یہ جو احمد جاوید صاحب نے 2 نکات بیان فرمائے ہیں ان کو بھی آپ ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجئے. یعنی جس وقت آپ اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ محض اخلاقیات کے لیے کوئی چند قاعدے قانون نہیں ہوتے جن کو آپ پڑھا دیتے ہیں. اس میں استاد اپنا کردار ادا کرتا ہے. اس کو پڑھانے کے طریقوں میں ایسا تنوع پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے اچھی شخصیات کے واقعات، حکایات، روایات آتی ہیں. سعدی نے یہی طریقہ اختیار کیا اور آپ دیکھیے کس طرح مجسم کر دیا ہے. پھر وہ لفظ کی جمالیات بھی منتقل کرتا ہے. یعنی مجھے اب تک یاد ہے کہ اگر سادہ لفظوں میں آپ کو یہ بتاتے کہ آپ سخاوت کریں، بخیلی اختیار نہ کریں، لیکن سعدی نے جس اسلوب میں بتایا ہے وہ اصل میں اپنے پوری جمالیاتی احساس کے ساتھ میرے اندر اتر گیا ہوا ہے. تو یہ اصل میں طریقے ہیں کہ آپ کیسے پڑھائیں گے. اس وقت طریقے زیر بحث نہیں ہے، نہ میں نے اس پر گفتگو کی ہے. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا کنٹینٹ پہلے مرحلے میں کیا ہونا چاہیے. اس کو پیش کرنے کے انداز وہ وقت کے لحاظ سے بہت اعلیٰ، بہت غیر معمولی ہو سکتے ہیں. اور اخلاقیات اصل میں ہے کیا چیز؟ دیکھیے وہ صرف ایک مذہب کے ساتھ خاص نہیں. مولانا نے درست فرمایا وہ سب مذاہب کے اندر موجود ہے، وہ پوری انسانیت کا ورثہ ہے. اس کو جب آپ پڑھاتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا، بلکہ بچہ پہلے مرحلے میں ایک بالکل متفق علیہ جگہ سے اٹھتا ہے اور آداب، ہدایات ان کو لیتا چلا جاتا ہے، روابط کو سمجھتا چلا جاتا ہے، اس کی شخصیت کی تشکیل ہوتی چلی جاتی ہے. محض معلومات نہیں آپ اس کو دے رہے ہوتے بلکہ وہی بات کہ بننے کے عمل سے اس کو گزار رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جمالیاتی احساس کے ساتھ اس کو اخذ کر لیتا ہے. اسلامیات کو اخلاقیات میں بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم لینگویجز پڑھ رہے ہیں انگلش اور اردو، اس میں ہم ان کو تربیت دے سکتے ہیں اخلاقیات کی. میں نعیمی صاحب سے بالکل ایگری کرتی ہوں. ایک تو یہ بات میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ بحث سے نکل کے بجائے اس کے کہ ہم اخلاقیات کا ایک نیا جو ہے وہ سبجیکٹ جو ہے اس کی طرف توجہ دیں، اسی اردو اور انگریزی میں اس کو بہتر طریقے سے تربیت کے لیے اخلاقیات کو ایڈ کر دیا جائے. اور کلاس 1 میں ہم بچے کو قرآن کیوں نہیں سکھانا شروع کرتے، عربی کیوں نہیں سکھانا شروع کرتے. اچھا بڑی مہربانی جی، ہم کو اجازت لیجیے بریک کے لیے. ان کا جواب جو ہے بریک کے بعد لیں گے. ابھی اجازت دیجیے بریک کے لیے. السلام علیکم دوبارہ حاضر بریک کے بعد. جناب اس کا جواب فرمائیے، آپ فرمانا چاہتے ہیں کون مطلب جو بھی اس کا جواب دینا چاہے. جی آپ فرمائیے پہلے. میری گزارش ہے کہ اسلامیات کے مختلف شعبے جات ہیں. اس کے اندر عبادات بھی آتی ہے، عقائد بھی آتا ہے، اخلاقیات بھی آتا ہے، لوگوں سے معاملات بھی ہیں، معاشرتی مسائل بھی اسی کے اندر ہے، تعزیہ مسائل بھی اسی کے اندر ہے، تمدنی مسائل بھی اسی کے اندر ہے، کاروبار کیسے کرنا، آپ نے لین دین کیسے کرنا، آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسلامیات کے مختلف شعبات کے اندر شامل ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس بچے کا جس ذہن کے ساتھ ہم اس کو پڑھانا چاہتے ہیں سال اول یعنی پہلی کلاس میں اس کا ذہن کیسا ہے، ہمیں پھر اسی کے ذہن کے مطابق مضامین شامل کیے جانے چاہیے. جب وہ سال 2 میں جاتا ہے، سیکنڈ کلاس جاتا ہے، تو پھر اسی کے مطابق ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا ہم اسی کو آہستہ آہستہ اس کی ذہنی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں تو پھر میرے خیال ہم بہتر ایک مسلمان بھی بنا سکیں گے اور بہتر انسان بنا سکیں گے. ٹھیک ہے جناب عباس نقوی صاحب. مسلمہ نے اچھی تجویز پیش کی ہے. قرآن کریم کی تعلیم جو ہے بجائے اس کے کہ ہم انگلش کی طرف توجہ دیتے ہیں، بلکہ اب تو کمپیوٹر بھی جو ایک ظاہر ہے کہ ہمارے اس حوالے سے مشکل زبان میں ہے اور ہو گیا ہے. تو بیسیکلی عربی کی تعلیم جو ہماری آسمانی کتاب کی لینگویج بھی ہے اور ہمارے مختلف زندگی کے مراحل میں بھی اس کا عمل دخل ہے. نماز میں ہم کسی کے ترجمے پر انحصار نہیں کر سکتے، ہمیں وہی الفاظ ریپیٹ کرنے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے کہ ابتدا ہی سے عربی پڑھائی جائے اور خصوصاً عربی
اسٹڈی میں بھی قرآن کریم بھی ساتھ اس کے اٹیچ رہے تو یہ بچے کی اسلامی نقطہ نظر سے تربیت کے لیے ایک بے اچھا سبب بن سکتا ہے. جناب جاوید صاحب آپ بھی فرما دیجیے. آپ بھی جاوید صاحب مختصر ہیں, آپ باری باری فرما. میں تو پہلی بات کے بارے میں تو مولانا نے بہت اچھی وضاحت کر دی کہ اصل میں جب اخلاقیات کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ اخلاقیات ہے. قرآن مجید کو آپ دیکھیے, اس میں جگہ جگہ اخلاقی احکام کو بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی حکمت سے تعبیر کیا ہے. تو جب ہم بچے کو وہاں سے شروع کریں گے, یہ تقدیم تاخیر کا مسئلہ ہے, پہلے کیا دینا چاہیے بعد میں کیا دینا چاہیے, تو وہ قرآن ہی کی تعلیم ہے, دین ہی کی تعلیم ہے, اس کو الگ نہیں سمجھنا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ اس وقت بچوں کے اوپر ایک تو آپ نے اردو کا بوجھ ڈال دیا, ایک انگریزی کا بوجھ ڈال دیا, جو علاقائی زبانیں ہیں ان کو بھی بچے کو پڑھنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ بچہ ہے آخر, یعنی آپ کیسے اس کو شروع کر سکتے ہیں؟ تو یا تو یہ کیجئے کہ آپ نے عربی ابتدا سے پڑھانی ہے تو انگریزی کو مؤخر کر لیجئے. اس پر چونکہ ہماری قوم تیار نہیں ہے تو میں نے یہ عرض کیا تھا کانفرنس میں کہ دیکھیے آپ اردو پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیے, انگریزی پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیے. بچے کی کچھ زبان کی استعداد بن جائے تو چھٹی جماعت سے آپ عربی کو لازم کر لیجئے. پہلے ہمارے یہاں انگریزی چھٹی جماعت سے پڑھائی جاتی تھی, اور پھر قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ بہرحال وہ پہلی دوسری کے بچے کو آپ سمجھ کر نہیں پڑھا سکتے. ہمارے یہاں تو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے نا عام طور پہ, تو ذرا وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے گا تو قرآن کو اپریشیٹ کر سکے گا. اس موقع پر قرآن کو آپ اس کے نصاب کا حصہ بنائیں اور ایک ریڈر کے طور پر پڑھائیں. یعنی جس طریقے سے آپ زبان کی ایک کتاب پڑھاتے ہیں, وہ خود بخود اللہ کی کتاب جب وہ براہ راست کو سیکھے گا تو اس کے روح دماغ میں اترتی چلی جائے گی. تو کوئی ترتیب تو قائم کرنی پڑے گی. جی احمد جاوید صاحب. یہاں بالکل سب صحیح باتیں ہو گئیں, لیکن وہ خاتون نے ایک بہت قیمتی بات یہ کی ہے کہ قرآن کو بالکل جو کتاب کی شکل میں بچے کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس سے مانوس ہو جائے. اس کا یہ مانوس ہونا ہی اس کی استعداد بڑھے گا. تو میں اس کی تائید کرتا ہوں, پہلی جماعت سے ہی بچوں کو مانوس کرنے کی کوشش کریں. دوسرا, نصاب کا مسئلہ, اسلامیات سبجیکٹ کے طور پر دینے کا مسئلہ, میرے خیال میں یہ بہت کوتاہی کی بات ہے. اسلام سبجیکٹ بننا قبول نہیں کرتا, یعنی 10 سبجیکٹس میں سے ایک سبجیکٹ بننا قبول نہیں کرتا. یہ محمل اور لغو صورتحال ہے. اسلام ایپسٹیم ہے, یعنی اسلام ایک مزاج علم ہے, ایک معیار علم ہے, ایک حد علم ہے. تو وہ ایپسٹیم بن کے میرے علم کے تمام شعبوں میں بنیادی حیثیت سے اگر جاری و ساری نہیں ہے تو میں اسلامی نظام تعلیم کی تشکیل کا خواب نہیں دیکھ سکتا. عربی بیسیکلی اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. بہت سے لفظ تو اپنی زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں اور بہت سے ہمارے لفظ ہم قرآن پاک میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہماری زبان کے بہت سے لفظ ہیں. تو جیسے ہم الف بے سیکھتے ہیں, ABC سیکھتے ہیں, اگر وہیں سے ہمیں ورڈز بنانے سکھائے جائیں تو کنوینئنٹ ہو جاتا ہے زیادہ. اگر آپ 6ویں جماعت سے دیکھیں کہ جب انگریزی اسکولوں میں 6ویں جماعت سے اردو لگتی ہے اور اردو اسکولوں میں 6ویں جماعت سے انگریزی لگتی ہے تو وہ لینگویج ویسے نہیں پک ہوتی جیسے ایک ریگولر زبان پک ہوتی ہے. تو عربی تو ہمارے لیے ویسے ہی اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے, عربی یا پرشین یا اردو, بیکاز ایک انگیج سی لینگویج ہے نا جو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اجازت دیجیے آپ کوئی بھی جواب اس کا دے دیجیے. آپ غامدی صاحب آپ ہی فرما دیجیے اور پھر میں کر چکا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ بچوں پر آپ نے ایک پورے نظام تعلیم کو رکھ کر سامنے بوجھ ڈالنا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے اگر پہلی سے بچے پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں عربی زبان سیکھنے کے لیے. عربی زبان ہمیں بچوں کو کس مقصد کے لیے سکھانی ہے؟ کیا اس مقصد کے لیے وہ بولیں, اس مقصد کے لیے وہ لکھیں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ اگر عربی کو بطور زبان بعد میں پڑھنا چاہیں گے پڑھ لیں گے. ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی پڑھانی ہے. تو اس مقصد کے لیے آپ عربی کی تعلیم کہاں سے شروع کریں گے؟ اگر آپ کے یہاں بہت سی دوسری زبانیں نہ پڑھائی جا رہی ہیں تو بے شک ابتدا سے شروع کر لیجئے, لیکن بچے کو 3 زبانوں کے تنوع میں شروع ہی میں ڈال دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس پر ماہرین تعلیم نے بڑا کام کیا ہے. آپ پھر اپنی ترجیحات مقرر کر لیجئے. یعنی مجھے کوئی اس پہ اصرار نہیں ہے کہ آپ عربی زبان ضرور 6ٹھی جماعت سے پڑھائیں, لیکن اگر آپ پہلی سے پڑھانا چاہتے ہیں تو پھر راہ کرم باقی زبانوں کی تعلیم پر نظر ثانی کر لیں. عربی زبانی کو آپ بنیادی زبان بنا دیں. اجازت دیجیے, وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا جانے سے پہلے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہ احمد جاوید صاحب نے یہاں پہ فرمایا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اسلامیات جو ہے یا دین جو ہے ہمارا وہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ رہ جائے, صرف 10 مضامین میں سے ایک مضمون بن کے ہمارے سامنے آئے, بلکہ اس سے آگے کی ہمیں سوچنی چاہیے. تجاویز یہاں پہ بہت ساری ہمارے سامنے آئی ہیں اور میرے خیال میں ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس وجہ سے منافرت پھیل رہی ہے, اس وجہ سے ہمارے ہاں اختلاف بڑھ رہے ہیں, تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ابھی اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.